کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمایا آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک پڑھے اس کا دل منافقت سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے کپڑا پانی سے پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کے بہت سے فضائل ہیں، بڑی برکات ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، حافظہ مضبوط ہوتا ہے، بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے، ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے، قبر روشن ہوگی، قیامت میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا، درود پاک جنت میں پہنچائے گا، اور درود پاک منافقت سے بھی بچاتا ہے۔ پڑھا کریں درود پاک۔ عاشق درود نے کہا، پڑھ کے ایک بار پاؤ دس رحمت، 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 خوب سودا ہے لو درود شریف، خوب سودا ہے لو درود شریف، جا کے وہاں پیش ہوگا نام بنا۔ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں بارگاہ رسالت میں نام والد کے نام کے ساتھ پیش ہوتا ہے، آقا فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ عاشق درود یہی تو کہہ رہے ہیں، جا کے وہاں پیش ہوگا نام بنا، جس قدر جس کا ہو درود شریف، گر پڑے صدق دل سے کافی ہے، گر پڑے صدق دل سے کافی ہے، جملہ حاجات کو درود شریف، جملہ حاجات کو درود شریف، آخرت کے سفر کو اے بے دل، آخرت کے سفر کو اے بے دل، توشا تم لے چلو درود شریف، توشا تم لے چلو درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ ربیع الاخر، ماہ فاخر، ماہ عبد القادر جاری و ساری، اور ماشاءاللہ آج تو 11ویں شب ہے، بڑی 11ویں شریف ہے، عاشقان غوث اعظم کو بڑی 11ویں شریف مبارک ہو۔ بڑی 11ویں شریف کیا ہے؟ میرے غوث پاک ایوری منتھ، ہر مہینے 12 تاریخ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سجاتے تھے اور ایصال ثواب کا نذرانے پیش کرتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا عبد القادر تم نے ہمیں 12ویں کے ذریعے یاد کیا، ہم تمہیں 11ویں عطا کرتے ہیں۔ لو جی
11ویں شریف شروع ہو گئی. دنیا بھر میں 11ویں کے ماننے والے ہیں اور دیگر بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں سال میں ایک بار. میرے غوث پاک کا عرس ہر مہینے ہوتا ہے. 11ویں ہر مہینے، ایک ماہانہ 11ویں، ایک سالانہ 11ویں. تو یہ سالانہ 11ویں ہے. کیا شان غوث اعظم کی. آپ کا نام مبارک ہے عبد القادر، اور آپ حافظ قرآن، آپ مفتی اسلام، آپ عالم دین، آپ بہت بڑے مدرس، قرآن پڑھانے والے، دین پڑھانے والے، علم پڑھانے والے، بہت بڑے مفسر، قرآن کی تفسیر سمجھانے والے، بہت بڑے محدث، حدیث بتانے والے، حدیث سمجھانے والے، اور زبردست مبلغ تھے. بیان کرتے اور اللہ اکبر، بڑے بڑے مجمع تھے، لوگوں کی اصلاح ہوتی تھی. اور کیا شان غوث اعظم کی. آپ بہت جلد رونے والے تھے، دل بڑا نرم تھا آپ کا، بہت خوف خدا والے تھے، بڑی ہیبت اللہ نے عطا کی تھی، بڑا رعب عطا کیا تھا. آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی، اخلاق بڑے اچھے تھے. اور سبحان اللہ، غوث اعظم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے سے خوشبو، میرے نبی کا فیضان میرے غوث کو عطا ہوا، آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی. بری باتوں سے آپ دور رہتے تھے، حق کے قریب رہتے تھے، نفس پر قابو پاتے تھے. غوث اعظم انتقام نہیں لیتے تھے، غوث اعظم مانگنے والوں کو جھڑکتے نہیں تھے، شریعت کے ظاہر اور باطن کو سمجھتے تھے. سبحان اللہ. رون کے کل آلیا یا غوث اعظم دستگی پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر. آپ ہیں پیروں کے پیر، آپ ہیں روشن ضمیر، آپ شاہ اتقیاء یا غوث اعظم دستگیر. دھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے ہے، تیرا وہ دب دبا یا غوث اعظم دستگیر. آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر. میں نے آپ کو امیر علیہ سنت کے کلام کے اشعار کچھ سنائے. امیر علیہ سنت غوث اعظم سے بہت محبت کرتے ہیں اور لوگوں کو غوث اعظم کا مرید بھی بناتے ہیں. لاکھوں کو آپ نے غوث اعظم کا مرید بنایا. سبحان اللہ. بڑی منقبتیں لکھی امیر علیہ سنت نے، وسائل بخشش میں دیکھ لیں آپ، بڑی منقبتیں. تو غوث اعظم ظاہری باطنی اوصاف کے جامع تھے، اور آپ چاہتے تھے کہ آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے تعلق رکھنے والے، ان کا ظاہر و باطن بھی بہتر ہو جائے. غوث اعظم کے بیانات سبحان اللہ، ارشادات ہم نے الحمدللہ پہلے 10 سنے، آج 11واں پروگرام ہے اور آخری ہے. شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، لوگوں اللہ پاک اور اس کی مخلوق پر تکبر کرنا چھوڑ دو، اپنے مرتبے کو پہچانو، اپنی ذات میں عاجزی پیدا کرو. کیسے عاجزی پیدا کریں؟ غوث پاک فرماتے ہیں، غور کر، تیری ابتدا گندے پانی سے بنے ہوئے ایک ناپاک نطفے سے ہوئی، تیرا انجام سڑے ہوئے مردار کی طرح، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ جو تکبر کرتے غور کریں، آغاز کیا ہے، انتہا کیا، اور اس کے بیچ میں دنیا میں ہم پیٹ میں نجاست پہ لے کر گھوم رہے ہیں.
بڑا تکبر کر رہے ہیں، بڑا پتہ نہیں کیا ہے بھائی. اللہ نے مال دیا اس لیے تھوڑی دیا تو تکبر کر. اللہ نے صلاحیت دی اس لیے تھوڑی دی تو تکبر کر. اللہ کریم نے تجھے کتنے لوگوں سے زیادہ فضیلت دی، علم کے ذریعے، مال کے ذریعے، عمر کے ذریعے، رتبے کے ذریعے، منصب کے ذریعے. اس لیے نہیں دی فضیلت کہ تو تکبر کرے اللہ کے بندوں پر. اللہ اکبر. تو انسان اپنی اصلیت کو پہچانے تو انشاءاللہ تکبر بھاگ جائے گا، عاجزی آ جائے گی. فرعون، قارون، نمرود دیکھیں تکبر کیا، برباد ہو گئے. عاجزی کرنی ہے. تکبر کسے کہتے ہیں؟ خود کو افضل سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا. میرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر حق کی مخالفت کا نام، لوگوں کو حقیر جاننے کا نام. بولا نیچ برادری، مال کیا ہے اس کے پاس، اس کے پاس رکھا کیا ہے، تو یہ تکبر ہے. تکبر نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے ہمارے دین کے اندر تکبر. تو لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے تکبر. جو تکبر کرے اسے کہتے ہیں متکبر. 3 اقسام ہیں تکبر کی. اگر کوئی بدبخت بدنصیب اللہ کے مقابلے میں تکبر کرے تو یہ کفر ہے. جیسے فرعون نے تکبر کا کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں. استغفر اللہ. کیا انجام ہوا؟ اللہ نے اس کو دنیا آخرت میں برباد کر دیا. نمرود نے بھی یہی تکبر کیا، خدائی کا دعویٰ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، نہیں مانا تو ایک مچھر اس کے ناک کے ذریعے سے دماغ میں گھس گیا اور اس کو ہلاک کر دیا. اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے، یہ بھی کفر ہے، جہالت ہے. لیکن نا کہ کفار ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے تھے احد الذی بعث اللہ رسولا، کیا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. استغفر اللہ. تکبر کرتے تھے. تو یہ بھی کفر ہے. بندوں کے مقابلے میں تکبر کرے تو یہ بھی پہلی صورتوں سے کم ہے، مگر یہ بھی گناہ ہے. تو عاجزی اختیار کریں. شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے پیرانے پیر، پیر دستگیر، 11ویں والے پیر، بادشاہ پیر فرماتے ہیں عاجزی اختیار کرو، کیونکہ اللہ پاک عاجزی کرنے والوں کے درجات بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ. عاجزی کیا ہے؟ لوگوں کی طبیعت، ان کے مقام، ان کے مرتبے کے لحاظ سے نرمی کا پہلو اختیار کرنا، اپنے آپ کو حقیر، کمتر، چھوٹا خیال کرنا، اور اپنے دل سے تکبر کی گندگی کو صاف کرنا ہے. تو عاجزی کا پانی چاہیے. کس طرح ملے گی عاجزی؟ غریبوں کے ساتھ بیٹھے، مسکینوں کے ساتھ بیٹھے، اس سے عاجزی ملے گی انشاءاللہ الکریم، اور بڑے مرتبے ملیں گے. تو عاجزی انکساری اللہ نصیب فرمائے اور ذلت سے بچائے، تکبر سے بچائے. شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے پیرانے پیر، پیر دستگیر فرماتے ہیں مخلوق پر تکبر کرنے والا جاہل ہے. عاجزی رب رحمان کی جانب سے ہے، تکبر شیطان کی طرف سے. سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا، اسی وجہ سے اس پر لعنت برسی اور مردود ہوا، اللہ کے غضب کا شکار ہوا، اللہ کی رحمت سے محروم ہوا. اور اگر کوئی عاجزی کرتا ہے، نرم دلی اختیار کرتا ہے، تو اللہ اس کے مقام و مرتبے کو بڑھاتا ہے، اس سے محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. غوث پاک ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق پر تکبر کرنا مومن کی شان نہیں، مومن عاجزی انکساری کرتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تو اللہ پاک کی ذات پر اور خلقت پر تکبر کرنا چھوڑ دے، کیونکہ تکبر ان ظالموں کی صفات سے ہے جنہیں اللہ پاک منہ کے بل جہنم کی آگ میں پھینکے گا. جب تو نافرمانی کر کے اللہ پاک کو غضب دلاتا ہے تو تو نے اس پر تکبر کیا. جب مؤذن نے اذان دی تو اذان پر نماز کے لیے کھڑا نہ ہوا تو نے اللہ پر تکبر کیا. جب تو نے مخلوق میں سے کسی پر ظلم کیا تو بھی اللہ پر تکبر کیا. اللہ کے حضور توبہ کر، اخلاص سے توبہ کر، اس سے پہلے کہ وہ تجھے
اپنی کسی کمزور اور عاجز مخلوق کے ذریعے ہلاک کر دے، جیسے اللہ نے نمرود جیسے بادشاہ کو ہلاک کیا۔ جب انہوں نے اللہ کریم پر تکبر کیا تو اللہ نے اس کو عزت دینے کے بعد ذلیل کیا، امیری کے بعد تنگ دست کیا، نعمت دینے کے بعد عذاب میں مبتلا کیا، زندگی کے بعد انہیں موت دے دی۔ ہمارے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی 11ویں والے پیر، آج تو ان کی ماشاءاللہ 11ویں شریف ہے، سالانہ بڑی 11ویں شریف، آپ فرماتے ہیں مسلمانوں میں سے تم کسی کو حقیر نہ سمجھو، اے مسلمانوں اپنے نفسوں میں بہت زیادہ عاجزی اختیار کرو، اللہ کے بندوں پر تکبر نہ کرو۔ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، کیوں بھائی میرے پاس مال بہت ہے، ارے اللہ مال لے لے گا پھر کیا کرے گا؟ مجھ میں طاقت بہت ہے، یہ کمزور ہے، اللہ تجھے بیمار کر دے پھر کیا کرے گا؟ اس طرح اپنی برادری، اپنی قوت، اپنی اولاد، اپنی گاڑی، اپنا مکان، تکبر نہیں، عاجزی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیں کیسی تربیت کر رہی ہے صحابی رسول، اگر میں کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق بناؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کریم مجھے کتا نہ بنا دے۔ عورتوں میں بھی بہت مرض ہوتا ہے غریبوں کو مذاق اڑانے کا، مردوں میں بھی بہت ہوتا ہے، مسکین غریب، اس کی چپل بیچارے کی ٹوٹی پھوٹی، غریب آدمی کیا کرے، مذاق کرتے ہیں اس سے، اس کے کپڑوں کا مذاق کرتے ہیں، اس کے انداز کا مذاق کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود کتنی عاجزی والے تھے، تکبر سے بچنے والے تھے۔ آپ بازار جاتے اور کھانے وغیرہ کی چیزیں خود خرید کر لاتے تھے، اور یاد رکھیں اپنے گھر کا سامان خود لانا یہ سنت رسول ہے۔ آپ جہاں قیام فرماتے خود آٹا گوندتے، روٹیاں پکا کر اپنے مریدوں کو کھلاتے تھے، کیا شان ہے غوث اعظم کی۔ جو آپ کی زیارت کے لیے آتا آپ اس کی عزت کرتے، اس کو تعظیم سے پیش آتے، تعظیم فرماتے اور تواضع سے پیش آتے۔ شیخ معمر جرادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے غوث اعظم جیسا با اخلاق نہیں دیکھا، بلند حوصلے والا نہیں دیکھا، کریم طبیعت والا نہیں دیکھا، رحم دل والا نہیں دیکھا، قول و قرار کو پورا کرنے والا ان سے زیادہ نہیں دیکھا، میں نے کسی کو ان سے زیادہ با وفا نہیں دیکھا۔ اللہ نے اتنی شان دی، اتنی بزرگی دی، اتنی فضیلت علمی کے ساتھ نوازا، مگر چھوٹوں کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، بڑوں کی تعظیم فرماتے تھے، سلام کرتے تھے، غریبوں کو فقیروں کو غوث پاک اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، ان سے عاجزی سے پیش آتے تھے۔ غوث اعظم سرمایہ دار لوگوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کبھی وزیروں اور بادشاہوں کے دروازے پر نہیں جاتے تھے۔ غوث اعظم کے صدقے میں رب کریم ہمیں عاجزی انکساری نصیب فرمائے اور تکبر جیسے مرض سے بچائے۔ یاد رکھیں تکبر کرنے والے ذلیل کیے جائیں گے، عبادت نہیں کرتے، یہ بھی ایک تکبر ہے، استغفر اللہ، اللہ کی عبادت نہ کرنا، اس کے حضور سر نہ جھکانا۔ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 60 میں پارہ 24 ہے، رب کائنات فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، قیامت میں ان کا حال کیا ہوگا؟ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، تکبر کرنے والے لوگ قیامت کے دن مردوں کی صورت میں چیونٹیوں کی طرح جمع کیے جائیں گے، ہر جگہ سے ان پر ذلت چھا جائے گی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، ان پر آگوں کی آگ چھا جائے گی اور وہ دوزخیوں کی پیپ پلائے جائیں گے، جنہیں طینۃ الخبال کہا جاتا ہے۔ جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی جو تکبر کرتے ہیں، قیامت کے روز کیڑی جیسے آئیں گے، چونٹی جیسی ہوں گے، اتنے سے آج بڑا بڑا بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ارشاد ہوا قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، لوگ ان کو روندیں گے،
کیونکہ اللہ پاک کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی. لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، تکبر میں مبتلا تھے، تو قیامت کے روز اس عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت بلال بن ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ان سے کہا کہ اے بلال، آپ کے والد نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی تھی، اور وہ اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جہنم میں ایک وادی جسے حب کہتے ہیں، اللہ پاک کا فیصلہ ہے وہ اس میں تمام تکبر کرنے والوں کو ٹھہرائے گا. اے بلال، تم اس میں ٹھہرنے والوں میں سے نہ ہونا. تکبر کرنے والے جن سے اللہ ناراض ہوگا ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور یاد رکھیں، تکبر جو ہے نا اپنے ساتھ بہت ساری برائیاں لاتا ہے، اچھائیوں سے محروم کرتا ہے. متکبر شخص جو ہے وہ مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا، حالانکہ ہماری دین کی تعلیم کیا ہے، جو اپنے لیے پسند کریں وہی مسلمان بھائی کے لیے. ایسا شخص عاجزی کرنے پر قادر نہیں ہوتا، اور عاجزی تقوی اور پرہیزگاری کی جڑ ہے. جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ دل کے اندر مسلمان بھائی کی نفرت سے نہیں بچ سکتا. جو تکبر والا ہے وہ جھوٹ سے نہیں بچ سکتا. جھوٹی عزت کی وجہ سے اس کو غصہ بھی شیطان دلاتا ہے. تکبر کی وجہ سے حسد میں مبتلا ہوتا ہے، کسی کی خیر خواہی نہیں کر سکتا. دوسروں کی نصیحت قبول کرنے سے محروم رہتا ہے کیونکہ تکبر کرتا ہے. لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ اپنا بھرم رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، سارے گناہوں سے بچائے، اور اپنا عاجز بندہ بنائے، اپنا نیک بندہ بنائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے. فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ پاک کے بدترین بندوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ بد اخلاق اور متکبر ہے. کیا میں تمہیں اللہ پاک کے سب سے بہترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ کمزور اور ضعیف سمجھا جانے والا، پرانے کپڑے پہننے والا شخص ہے. اگر وہ کسی بات پر اللہ کریم کی قسم اٹھا لے، اللہ پاک اس کی قسم کو ضرور پوری فرمائے. بدترین بندے کون؟ تکبر کرنے والے. اور کون؟ بد اخلاق. عادتیں بڑی بری ہیں، لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، اور بدتمیزیاں لوگوں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں. نہ بڑوں کا خیال ہے نہ چھوٹوں کا خیال ہے. اللہ اکبر. جو تکبر کرتے ہیں وہ سنیں سمجھیں. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ تکبر کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی غلام بادشاہ کی اجازت کے بغیر تاج پہن کر بادشاہ کے تخت پر بیٹھ جائے تو بادشاہ اس سے کتنا ناراض ہوگا. اسی طرح جو تکبر کرتا ہے، بھائی تکبر تو اللہ کو زیب ہے، وہ سب کا بادشاہ ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب کریم ارشاد فرماتا ہے، کبریائی میری چادر ہے، لہذا جو میری چادر کے معاملے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے پاش پاش کر دوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کریم رحمت فرمائے، غوث اعظم کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے محبت تو ہم کرتے ہیں، محبت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو فالو بھی کریں، آپ کی تعلیمات پر بھی عمل کریں، آپ کی تعلیمات کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں. انشاءاللہ الکریم دنیا میں آخرت میں عزت پائیں گے. اللہ کریم رحمت فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا وہ